آپ کو معلوم ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ نے جو امت مسلمہ کو عطا فرمایا اپنے نبی کے ذریعے سے، یہ قرآن وہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو زندگی گزارنے کے طریقے بھی عطا فرمائے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس معاشرے میں عدل انصاف بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ جس معاشرے میں انصاف نہ ہو، عدل نہ ہو، برابری نہ ہو، اس میں تباہی و بربادی ہوتی ہے۔ ہندوستان میں جب نئے نئے مسلمان آئے، اب ہندوستان میں اسلام داخل کیسے ہوا؟ جب ہندوستان میں کچھ مسلمان آئے تجارت کی غرض سے، تو کچھ لوگوں نے دیکھا کہ کافروں نے کہ نوکر اور مالک کٹھے بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں، نوکر و مالک کٹھے بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں، تو وہ تھوڑا پریشان ہوئے۔ دوسرے جو غیر مسلم تھے انہوں نے کہا کہ یار یہ کیسے ہو گیا، ابھی نوکر بھی ساتھ بیٹھا ہے، مالک بھی ساتھ بیٹھا ہے۔ انہوں نے آ کے مسلمانوں سے پوچھا کہ بھئی تم یہ کیا سلسلہ ہے کہ تم نے نوکر کو اپنے ساتھ بٹھا لیا؟ تو ان مالکوں نے جواب دیا کہ اصل میں اگرچہ ہم مالک ہیں، یہ ہمارے نوکر ہیں، لیکن اسلام نے ہمیں برابری کا درس دیا ہے، اسلام نے نوکر کے سسٹم کو ختم کر دیا ہے۔ تو جس معاشرے میں حضور عدل نہ ہو، انصاف نہ ہو، وہ معاشرہ برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اب یہ جو میں کبھی کبھار سوچتا ہوں کہ یہ جو ہم درس پڑھتے ہیں نا صبح فجر کی نماز کے بعد، جتنے بھی پاکستان میں عہدیدار ہیں، رابطہ والوں سے لے کر اوپر وزیر اعظم تک، آرمی چیف تک، یہ ایسی چیزیں ان کو ڈیلی کی پڑھائی جائیں، ڈیلی کی سمجھائی جائیں۔ ممکن ہے کہ خدا ان کے دل میں گناہ پیدا فرما دے، لیکن ان کے پاس تو سوائے خدا جانے کہ جمعہ بھی پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے، جو صورت حال ہے، ان کے پاس تو عید پڑھنے کا ٹائم بھی نہیں ہوتا۔ اب جب تک یہ چیزیں پڑھی نہیں جائیں گی، اللہ کا کلام پڑھا نہیں جائے گا، معاشرے میں عدل و انصاف کیسے قائم کر سکیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، تم ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ اللہ تعالیٰ کے لیے انصاف کے ساتھ۔ مطلب کیا ہے؟ تم گواہی دو اللہ کی رضا کے لیے انصاف کے ساتھ۔ ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں 5ویں پارے میں اللہ فرما رہا ہے تم انصاف کے ساتھ گواہی دو، اگرچہ وہ گواہی تمہارے باپ کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ گواہی تمہاری اپنی ذات کی خلاف ہی کیوں نہ ہو، لیکن گواہی ہمیشہ عدل و انصاف کے ساتھ دو۔ دور عمر بن خطاب کا دور ہے، اور حضرت کعب اور حضرت عمر بن خطاب میں تھوڑا سا آپس میں خلش ہو گئی، اختلاف ہو گئے کس معاملے پر۔ حضرت وہ جو قاضی تھے ان کے پاس تشریف لے گئے، حضرت شریح کے پاس، تو وہ جو قاضی صاحب تھے نا عمر بن خطاب کے دور میں، وہ اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے اور عمر بن خطاب کو کہنے لگے کہ سرکار تجھے اتھے آ جاؤ، میری جگہ پہ آ جاؤ۔ عمر بن خطاب نے فرمایا تو نے سب سے پہلے ظلم تو یہ کیا ہے کہ تو نے جو عزت مجھے دی ہے نا، میرے دوسرے بھائی کو نہیں دی ہے جس کا میرے ساتھ اختلاف ہے۔ اچھا، دونوں کا مدعا سنا تو معاملہ یہاں تک پہنچا کہ وہ جو قاضی صاحب تھے، جج صاحب، صحابی تھے، وہ بھی ظاہر سی بات ہے صحابی تھے، انہوں نے حضرت عمر بن خطاب سے کہا کہ جناب ویسے تو آپ کے اوپر قسم بندی ہے۔ تو وہ جو ساتھ تھے عمر بن خطاب کے ساتھ جن کا اختلاف ہوا تھا، وہ کہنے لگے بھی اٹھائیں، قسم اٹھوائیں عمر بن خطاب سے، اگر یہ معاملہ گواہ نہیں پیش کر سکتے پھر قسم اٹھائیں۔ وہ جو قاضی صاحب تھے نا، جج صاحب، انہوں نے کہا اوے خدا دے بندیا، تو امیر المؤمنین سے تو نے قسم اٹھوانی ہے، عمر سے قسم اٹھوانی ہے تو نے؟ حضرت عمر بن خطاب نے قاضی صاحب کو اسی وقت فارغ کر دیا۔ عمر بن خطاب نے کہا اوے آپ کیسے قاضی ہو؟ آپ مجھے پروٹوکول دے رہے ہو، مجھے عزت دے رہے ہو، اور تم میرے بھائی کے ساتھ انصاف نہیں کر رہے۔ فرمایا آج کے بعد تم قاضی نہیں، ابھی سے تم فارغ ہو۔ حضرت صاحب آپ اندازہ کریں، امیر المؤمنین ہیں، خود مجرم بن کے آئے ہیں قاضی کی بارگاہ میں، اور خود قاضی کو فارغ کر رہے ہیں کہ تو نے جو عزت مجھے دی ہے میرے بھائی کو تو نے کیوں نہیں دی ہے۔ جب تک یہ معاملہ معاشرے میں سرکار قائم نہیں ہوگا، معاشرہ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ یہاں سے تو زرداری سے ملاقات کے لیے 10-10 لاکھ روپے دیے جاتے ہیں آدھے گھنٹے کے لیے۔ کہاں جناب یہ کیا سلسلہ ہے؟ اور جبکہ ہماری تاریخ بھری پڑی ہے التمش کے دور میں، وہ التمش نیک بادشاہ گزرا، اللہ اس کی قبر پر کروڑا رحمتوں کا نزول فرمایا۔ انہیں اپنے محل دے اتنے ایڈا وڈا وہ لوایا سی کڑا، ادھر جڑا رسا سی وہ بازار جا رہا سی۔ انہیں التمش نے اعلان کیتا سی کہ جس غریب نو کوئی مسئلہ ہوئے آ کے رسا کھچے تے گھنٹہ وجے گا تو میں باہر نکل کے خود آ جاؤں گا۔ حضرت صاحب کتنے لبن گئے ہو جب مسلمان کتنے لبن گئے جناب، سمجھ رہے ہو نا؟ جدو صلاحت نے جو بھی نواں بڑھا نا کمانڈر، تے واقعی جڑے آپ دے مسلمان کمانڈر ہیں سی سارے جناب وہ وکے ہوئے سن، انگریزاں کول بچیاں لے کے پیسے لے کے جناب وہ موجہ شراباں، انہوں نے کیا ظاہر کیا نور الدین زنگی کوئی جڑا بندہ سی، اندر غیرت ہے سی نا بات ہے۔ صلاح الدین جو بھی پھر آدھے سی کمانڈر، جدو صلاح الدین جو بھی آیا نا قلعے دے وچ، انہیں دیکھا کہ جناب طرح طرح کے کھانے، ایڈیاں ڈشاں، کبوتر جناب چتر موتر کی تے جناب وہ کمال ہے۔
تو صلاح الدین ایوبی آیا تو وہ آپ نے آگے دیکھا قلعے وجنا وہ ہے سارے مسلمان ہی سن، باقی کمانڈر رشوت دے رہے سن کہ تو بھی ساڑھے نال نہ ہو جا. جب آپ نے آگے دیکھا نا میز بھریا پیا کھانے دے نال اور کمال دے کھانے. صلاح الدین ایوبی نے کیا ہوا ہے تسی جڑا کھانا میرے واسطے بنایا ہے اے جن تے نوکر نے پورے محل چ اے سب نے یہو جہا کھانا کھادا ہے. انہیں کہا نہیں سرکار ہے تہاڈے حساب واسطے وے. آپ نے فرمایا ہے تسی کائنات دا وڈا ظلم میرے نال کر رہے ہو. آپ نے فرمایا سارا کھانا چک کے نوکروں نے پیش کرو، اے جا کے محل دے سارے نوکر کھان گے. اسی اس کھان دے قابل نہیں ہے کہ ساڈا بیت المقدس کافراں دے قبضے چ ہوے، اسی تے بیٹھ کے طرح نویں قسم دے کھانے کھائیے. آپ نے فرمایا سارا کھانا چک کے تو غریباں تقسیم کر دو، وہی کھان گے. اسی کھانے دے قابل نہیں ہے. حضرت صاحب ایک کمانڈر سانوں چاہیے نے جڑا 36 لاکھ مربع میل دا حکمران ہوے لیکن آپ دے قمیض میں 36 پیوند لگے ہوے تاں جا کے غریب نوں روٹی لبنی ہے. سرکار ایتھے جناب 50 لاکھ روپے دی وزیر اعظم صاحب ناشتہ کر رہے ہیں، ہو جی غریب بھوک سے مر گیا. میں کہ مرنا تو ہے ظاہری گل ہے، تو جو 50 لاکھ دے ناشتے کر رہے ہیں بیٹھ کے. ظلم ہے سرکار جڑا تے بولنا نہیں. حضرت صاحب کہاں ہے دین سوائے مسجد کی بتائیں کہاں ہے دین؟ گھر میں ہے، کوٹ میں ہے، کچہری کہاں کچھ بھی نہیں ہے. سرکار میں لوگوں نے پخانڈ بازی بڑھائی ہے جناب، آ رہے جا رہے مسجدیں بند کروا کے میچ کھلوائے جا رہے ہیں. اس سے بڑا ظلم ہوگا کوئی؟ آج پورا مہینہ گزرنا کوئی ہے جناب اسٹیڈیم کی مسجدیں بند ہے، میچ بیٹھ لیا ہم دے کے جناب. رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جو مسلمان 3 جمعے چھوڑ دے اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اوپر مہر لگا دیتا ہے. اس کے بعد وہ چاہے بیٹی کے ساتھ بھی زنا کرے نا اس کو پرواہ کوئی نہیں. اس وقت کے مہر جو لگی ہے جناب تماشا بڑھایا جناب. اللہ رسول کے نام کی پرواہ کوئی نہیں ہے. 50 اسمبلی لگی ہوئی ہے، فلاں اسمبلی لگی ہوئی ہے، ہائی کورٹ لگی ہوئی ہے، عدالت لگی ہوئی ہے. نہ کوئی نماز کی پرواہ، نہ کوئی قرآن کی پرواہ، نہ کوئی دین کی پرواہ، نہ کوئی رسول اللہ کی پرواہ. تو فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط. اللہ کے لیے انصاف کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اللہ کے لیے انصاف کے لیے کھڑے ہو جاؤ. ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا. اللہ فرما رہا ہے مسلمان آپ کسی قوم کی وجہ سے کبھی ایسا نہ ہو کہ تم عدل کو چھوڑ دو، ایسا کبھی نہ کرنا. اللہ 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 اعدلوا هو اقرب للتقوی. عدل کرو یہی تقوی کے سب سے زیادہ قریب ہے. اے جو آیا کریمہ نا سرکار ہے عدالت باہر لکھی ہوتی ہے ایڈی وڈی کر کے نا اعدل ہوا اقرب للتقوی کہ عدل کرے یہ تقوی کے قریب ہے. میں کہ باہر تسی یہ لکھا ہے ظالم دے بچے ہو، اندر تسی کی بیٹھ کے کر رہے ہو. یہ بالکل سراسر وہی کام ہے جو یہودی کیا کرتے تھے. یہودی وڈیروں کی وجہ سے وہ تورات کی آیاتوں کو تبدیل کر دیا کرتے تھے. ایسے سارے مسلمان بھی لگے ہیں ایڈی وڈی آیا کریمہ کر کے لکھی ہے دروازے دے باہر جناب اندر بیٹھ کے سارے رشوت لے رہے ہیں. 5000 پہ لے کر لوگ اللہ کے کلام پر ہاتھ رکھ کے جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں. وہ تو بندے کھڑے ہوتے ہیں دلوات عدالت کے باہر کہ سرکار سے پیسے دو اسی جھوٹی قسم چکیں گے ساڑھو کیڑا مسئلہ. تو فرمایا کہ اعدلوا هو اقرب للتقوی. فرمایا کہ عدل کرو، عدل یہ تقوی کے سب سے زیادہ قریب ہے. تسی 60 حج کرو، 70 عمرے کرو، لیکن اگر تسی عدل نہیں کرنا ہے سرکار اپنی بچی کو تسی حصہ نہیں دے رہے، آپ رشتہ داروں کے حقوق نہیں ادا کر رہے، آپ اپنا عشر زکوٰۃ نہیں نکال رہے، غریبوں کے ساتھ ہمدردی کے. آپ چاہے اپنے مسجد جہاں پہ محراب بنا لیں، محراب پیشانی کے اوپر آپ کی نماز آپ کے منہ پردے مارے جائیں گے. سمجھ رہے ہو نا؟ امام جعفر صادق آپ اتقاء بیٹھے سن تو کوئی غریب آ گیا ان سرکار میرا مسئلہ پھنسیا ہے آل رسول آ جاؤ تسی آؤ گے تو کم بن جانا میرا. امام جعفر صادق اتقاف توڑ دیتا، آپ گئے تشریف لے گئے مسئلے حل کرنے واسطے. باہر ایک چیلا میلا کھڑا انہوں نے کہا سرکار تسی اتقاف توڑ دیتا غریب دی وجہ تو. امام جعفر صادق فرمایا ہوا ہے جو بندہ کسی غریب کا مسئلہ حل کرتا ہے نا اللہ اسے 70 اتقاف کا ثواب عطا فرماتا ہے. تو وڈی کیڑی گل ہے سرکار. سمجھ رہے ہو نا؟ اے ہی تے سرکار جناب اے ہی تے رولا ہے نا. امام حسن مجتبیٰ نے شرط رکھوائی سی حضرت امیر معاویہ دے نال کہ سرکار تسی صحابی ہو سارا کچھ ٹھیک آ لیکن اے نہیں ہونا چاہیے کہ تہاڈی وفات تو بعد تہاڈا بیٹا یزید حکمران بن جاوے کیونکہ وہ فاسق ہے. لیکن معاملہ پھر جب بنیا یزید والے تو اختلاف پیدا ہو گیا. سمجھ نا سرکار اے چیز جڑی ہے نا حضرت مغیرہ بن شعبہ کا قول پڑھیا قسم خدا دی میں حیران رہ گیا. آپ جب مدائن گئے نا یزدگرد دے کول حضرت مغیرہ بن شعبہ اتنے جدو آپ اپنے پروٹوکول کے نال گئے زیرہ شرا پائی سی سارا کچھ آپ نے پایا سی ہیں جناب جڑے ہو کے گئے. وہ جڑے وزیر مشیر سی نا وہ یزدگرد انہوں نے مغیرہ بن شعبہ نو کیا جدو ایران فتح ہو رہا سی کسرا انہوں نے کہا جی اے تینوں پتہ نہیں بادشاہ دے آداب کنے آن دے تے اے تو جناب بادشاہ دے سامنے انج تو آنا سینہ تان کے تے نال تو سانو ہتھیار بھی کوئی نہیں دے رہا اپنا. حضرت مغیرہ بن شعبہ فرمایا اوے ہم ایسا کبھی نہیں کرتے کہ ایک انسان کو خدا بنا کے بٹھا دیں اور ہم اس کے سامنے سر جھکا کے کھڑے رہیں. ہم یہ کام کبھی نہیں کرتے.
اگرچہ یہ تمہارا بادشاہ ہے لیکن ہماری نظر میں اس کی کوڑ کی حیثیت بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی انسان ہے۔ اس دا گل کی مراد ہے، زمین پر صرف حکومت اللہ کی حکومت ہے، کسی انسان کی حکومت نہیں ہے۔ ایسے جناب بندوں کے بنائے ہوئے قانون چلائے جا رہے ہیں، اللہ رسول کے قانون کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کے حال پر رحم کرم۔ یہ باتیں کڑوی بہت ہے سرکار، لیکن حقیقت ہے، لطف یہ ہے کہ یہ حقیقت ہے۔ کڑوی دوا میں ہمیشہ اچھی شفا ہوتی ہے۔ اب یہ چیزیں وہ ہے جو پڑھائی جاندرہ صاحب ہے کہ ہر گھر بھوکا سوتا ہے۔ آپ کے فارم ہاؤس کے ہر گھر میں اللہ معافی عطا فرمائے زنا ہو رہا ہے، ہر گھر میں شراب پی جا رہی ہے، اور یہ ڈرنک بھی جا رہی ہے۔ ڈرنک کو تم شراب کو ڈرنک کا نام دیتے ہو؟ حضرت صاحب آج جو پاکستان کے دودھ ہے اس میں زیادہ بیماری ہے بنسبت انگریز کی شراب کے۔ اس کی انگریز کی کافر کی شراب اتنے نقصان نہیں دیتی جتنا آج مسلمان کے دودھ نقصان دے رہا ہے۔ سمجھ رہے ہو نا سرکار؟ اے تو حالت ہے مسلمانوں دی، پھر گلاں کرتے مسلمان ہونے دیا۔ اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کو دین کی طرف پلٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت صاحب یقین جڑو دکھ ہے جدو میں گھر جانا نا تو کتنا رہی میرے خان میرا صبر بن گیا، ہر قلعے تو مسجد کھڑی ہے، ہر قلعے تو مسجد، ہر ایک قلعے کے اوپر مسجد ہے، لیکن آپ یہاں سے خالص دودھ تلاش کرنا شروع کریں لاہور تک آپ کو کہیں سے خالص دودھ نہیں ملے گا، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے کہ سائغ للشاربین، کہ ہم نے خالص دودھ دیا لوگوں کے پینے کے لیے۔ ہے کہ ظالم اللہ نے خالص دودھ دیتا تو انہوں بھی تبدیل کر کے رکھ دیتا۔ تو کیا ہے کہ بس چلیں ایک مسئلہ آگے اس کو بھی ختم کرتے ہیں۔ جو لوگ دودھ کا کام کرتے ہیں نا، دودھ میں پانی ڈال کے پھر اس کو سیل کرتے ہیں، وہ بیچتے ہیں، اگر تو ہر کسی کو معلوم ہے جو کسٹمر ہے ان کے جو خریدتے ہیں ان سے کہ یار یہ دودھ میں پانی ڈال کے لاتا ہے اور ہم سے یہی خرید رہے ہیں، تب تو کوئی جواز کی صورت بنتی ہے، یہ جائز ہے، اس میں دودھی گناہ گار نہیں ہوگا۔ سمجھ رہے نا؟ دودھ میں پانی ڈال رہا ہے اور اگلے کسٹمر کو بھی پتہ ہے کہ پانی والا دودھ ہے، وہ پھر بھی خرید رہا، اس حوالے سے تو دودھی بچ جائے گا، کچھ جائز کی صورت نکل آئے گی، یہ جائز ہے۔ لیکن اگر دودھی خالص دودھ بول کے پانی ملا کے آگے مکس کر کے بیچ رہا ہے تو پھر وہ گناہ گار ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں جی، دھوکہ کر دیں۔ یہ بھی ویسے ایک نظام ہے کہ پچھلے دور میں جو ہے وہ دودھ بکتا نہیں تھا، لوگ ویسے ایک دوسرے کو دے دیا کرتے تھے، یہ برکت تھی۔ جب لوگوں نے اس نعمت کی قدر کرنا چھوڑ دی نا، ہم تو پیسے بھی دو خالص کو نہیں لگتا ہے۔ جب بھی کسی نعمت کی ناقدری کی جاتی ہے اللہ اس کو اٹھا لیتا ہے۔